أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني وجدت امرأة تملكهم میں نے ایک عورت کو پایا ہے جو ان پر حکومت کرتی ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ اور وہ ہر چیز میں سے دی گئی ہے وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کے لیے ایک بڑا تخت ہے قوم سبا بڑی خوشحال قوم تھی. انہوں نے دریاؤں پر اور چشموں پر بند باندھ کر اپنے پورے علاقے کو آب پاشی کے نظام سے منسلک کیا ہوا تھا اور پورا علاقہ ان کا گل و گلزار بنا ہوا تھا. 1000 سال تک انہوں نے بڑے دھڑلے سے حکومت کی اور بڑی ترقی کی، دنیاوی مال کے اعتبار سے اور عزت و جاہ کے اعتبار سے. ان کا زمانہ 1500 قبل مسیح سے لے کر 150 قبل مسیح تک کا ہے. 150 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی طرف یہ خط بھیجا اور ہدہد نے جب آ کر اطلاع دی تو ہدہد چونکہ نبی کی مجلس میں رہتا تھا، ان کے قرب میں رہتا تھا، اس لیے 2 باتیں اسے بڑی عجیب معلوم ہوئیں. ایک تو یہ کہ عورت مردوں پر حکومت کر رہی تھی، اور دوسری یہ کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایرانیوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا ہے تو آپ نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، فرمایا وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے کسی عورت کو اپنا حکمران بنا لیا ہو. مفسرین نے اس کا نام بلقیس لکھا ہے، لیکن اس پر کوئی پکی دلیل نہیں ہے. ہم اسے ملکہ سبا یا سبا کی رانی کہہ سکتے ہیں. تو ہدہد نے کہا کہ دیکھیں جی، اس کے پاس حکومت کے لیے درکار ہر چیز موجود ہے، تمام وسائل میسر ہیں اور اس کا ایک بڑا تخت ہے. مفسرین نے اسرائیلیات سے متاثر ہو کر اس تخت کی بڑی لمبائی اور چوڑائی بیان کی ہے، لیکن یہ ساری باتیں بلا ثبوت ہیں. اور کسی نے کہا جی 120 ہاتھ لمبا تھا، 80 ہاتھ چوڑا تھا، کسی نے اس سے بھی زیادہ بتلایا. لیکن بہرحال چونکہ ہدہد نے کہا کہ وہ ایک تخت بڑا عظیم تخت ہے تو واقعی وہ قدر و قیمت میں اور خوبصورتی میں بڑی عظمت اور شان والا تخت تھا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے.
فصدهم عن السبیل، تو انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے، فهم لا يهتدون، تو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ ہدہد نے بڑی شاندار تقریر کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے۔ بعض عقل پرستوں نے کہا کہ ہدہد پرندہ نہیں تھا بلکہ کوئی انسان تھا، پرندے سے یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی اتنی زبردست قوت مشاہدہ ہو اور اتنی زبردست قوت بیان ہو اور اتنا پختہ اس کا عقیدہ توحید ہو۔ تو یہ قرآن مجید کا انکار ہے سراسر۔ جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پرندہ تھا تو آپ کو کیا پریشانی ہے اس کو پرندہ ماننے میں؟ پرندوں کی صلاحیت اور ان کے اندر چھپی ہوئی جو قابلیت ہے ان کو دنیا کے لوگ بہت کم جانتے ہیں۔ ابھی تک بڑے بڑے سائنسدانوں نے اور ماہرین حیوانات نے جو کچھ معلومات جمع کی ہیں وہ انتہائی معمولی ہیں۔ ان کی اصل صلاحیتوں کا پتہ اللہ پاک کو ہی ہے، اور رہا اس کا باتیں کرنا تو چونکہ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی آتی تھی اس لیے اس کی تمام باتیں آپ نے سمجھ لی۔ اور فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے انہیں یہ سکھایا کہ دیکھو بھائی، جب تم دنیا کی دولت میں اور شان و شوکت میں مسلسل بڑھ رہے ہو تو پھر اس دنیا کے پیچھے چھپی ہوئی آخرت کی حقیقت کی طرف توجہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی دنیا کو بنانے میں اپنی ساری محنت صرف کرو اور اسی کے لیے دن رات کام کرو، یہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ شیطان نے ان کو یہ بات سمجھائی ہوئی تھی۔ اللہ یسجدوا للہ الذی، وہ کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کے لیے، الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، وہ جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ سجدے والی آیت ہے، سبق سے فارغ ہو کر آپ سارا سجدہ کرنے۔ تو ہدہد نے یہ کہا کہ اس قوم کی کیوں مت ماری گئی کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سورج تو بیچارہ اس کو اپنی ہوش نہیں اور وہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور ہے، اور اس کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کا جو وقت متعین کیا گیا ہے اس پر وہ طلوع و غروب ہوتا ہے۔ اس کے اختیار میں کیا ہے کہ یہ اس سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اللہ کو سجدہ کریں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ الخبا یہ مصدر ہے اور مفعول کے معنی میں ہے، یعنی یخرج المخبوء فی السماوات والارض، اللہ پاک زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو نکالتا ہے۔ آسمانوں کی چھپی ہوئی چیزوں میں بارش، ٹھنڈی ہوائیں، سورج، ستارے۔ سورج رات کو چھپ جاتا ہے، دن کو اللہ اس کو ظاہر کرتا ہے، ستارے بھی رات کو ظاہر ہوتے ہیں، اور اسی طرح بے شمار اشیاء جو اللہ پاک نظام شمسی میں جو رکھی ہوئی ہیں اور ان کو وقتاً فوقتاً اللہ پاک ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں میں بے شمار نباتات اور معدنیات، پیٹرول، گیس، سونا، چاندی اور اس طرح کی بڑی بڑی قیمتی دھاتیں
اور اس میں چھپے ہوئے خزانے، یہ سب اللہ پاک کے علم میں ہیں اور وہی ان کو نکالتا ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ جو آخری دو آیتیں ہیں یہ حدود کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدود کا کلام ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہم ان قریب دیکھیں گے کیا تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے کر جاؤ، فألقہ الیہم، پھر اسے ان کی طرف ڈال دو، ثم تولی عنہم، پھر ان سے پھر کر ایک جگہ ٹھہرو، فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے تم نے عذر پیش کیا ہے جو معقول عذر ہے، لیکن پھر بھی ہم تحقیق کریں گے کہ تمہاری بات میں کتنا وزن ہے اور کتنی صداقت ہے۔ جاؤ میرا یہ خط لے کر ملک یمن میں جاؤ۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہدہد سے خط لے جانے اور لانے کا کام بھی لیا کرتے تھے، تو کہا کہ لے جاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قتل اربع من الدواب، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا ہے، النملۃ والنحلۃ والہدہد والسرد، فرمایا چیونٹی اور شہد کی مکھی اور ہدہد اور سرد ایک پرندہ ہے جو چڑیا سے ذرا بڑا ہوتا ہے، اس کا سینہ سفید ہوتا ہے، لٹورا اس کو کہتے ہیں اردو میں، فرمایا ان کو نہ مارا کرو اور ان کو مارنے سے گریز کیا کرو۔ تو فرمایا جاؤ میرا یہ خط لے جاؤ اور ان کے اوپر کسی مناسب موقع پر ڈال دو۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ ملکہ جب اپنی خواب گاہ میں آرام کر رہی تھی تو ہدہد نے کسی روشن دان سے داخل ہو کر وہ خط اس کے اوپر پھینک دیا۔ اسرائیلیات میں یہ روایت ہے کہ وہ سورج کی عبادت کے لیے جا رہی تھی، لیکن جو بھی صورت ہو بہرحال ہدہد نے وہ خط اس ملکہ کے اوپر پھینک دیا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر ان کی باتیں سنتا رہا کہ وہ اپنے مشیروں سے اور اپنے مدیروں سے کیا مشورہ کرتی ہے۔ ترجمہ ایک انی وجدت امرأة تملکہم، بلا شبہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو ان پر حکومت کرتی ہے، وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اسے ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے ایک بڑا تخت ہے، وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا، يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہے تھے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا تھا ان کے لیے،
فصدهم عن السبیل، تو انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، فهم لا يهتدون، تو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ اللہ یسجدوا للہ، وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ الذی یخرج الخبء فی السماوات، وہ ذات جو چھپی ہوئی چیزیں نکالتی ہے آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ قال سننظر، جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قریب ہم دیکھیں گے۔ اصدقت ام کنت من الکاذبین، کیا تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے؟ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے کر جاؤ۔ فألقہ الیہم، پھر اسے ان پر ڈال دو۔ ثم تول عنہم، پھر ان سے منہ پھیر کر ٹھہرو۔ فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد آلہ وصحبہ اجمعین۔